جی ایک اور سوال بھی انڈیا سے ہی ہے، محمد جعفر حسین صاحب ہیں، حیدرآباد سے ہیں۔ اچھا، انہوں نے جو وہاں حالات بتائے نا وہ آلموسٹ ہمارے ملک کے بھی ہو چکے ہیں کہ یہاں سیکولرزم چھایا ہوا ہے اور بچوں کو بھی یہی سکھایا جا رہا ہے۔ بہت کم بچے ہیں جن کو اللہ کیا فرما رہے ہیں ان کا پتہ ہے۔ امیر تنظیم سے میرا سوال ہے کہ آپ کے خیال میں بچوں کو قرآن و حدیث کا علم کون سی عمر سے سکھایا جائے؟ ہم بھی اپنے بچوں میں خلافت اور انقلاب کے نظریے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ اس بیان کی ویڈیو اپلوڈ کریں۔ یہ سوال بڑی فکر مندی والا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سیکولرزم کی بات یا ایتھیزم کی بات اور اس طرح کے نظریات، کیونکہ بھارت دنیا گلوبل ہو گئی نا، آپ کی میری فنگر ٹپس پہ دنیا آ چکی ہے، تو فتنے بھی اب گلوبل ہیں، جی ہاں، شیطان کے حملے بھی اب گلوبل ہیں، دجال کا فتنہ بھی اب گلوبل ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ البتہ اہم بات کیا تھی کہ بچوں کی تعلیم کے اعتبار سے کہ کس عمر سے شروع کیا جائے۔ آپ اور ہم غور کریں، اب یہ بڑا اہم سوال اور اپنی جگہ موضوع بھی ہے۔ تربیت اولاد ایک موضوع ہے اور اس کے ذیل میں بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ بچے تھوڑے بہت بڑے ہوں گے تو پھر ان کی تربیت کا اہتمام شروع ہوگا، قطعاً نہیں۔ بڑا عجیب ایک نقطہ ہے جو احادیث کی روشنی میں علماء نے بیان فرمایا۔ جی، کل کو پیدا ہونے والا ایک بچہ، کل کو، آج اس کے باپ پر اس کا یہ حق ہے کہ وہ نکاح کرنے کے لیے ایک نیک خاتون کا انتخاب کرے۔ آئی ریپیٹ اگین، کل کو ایک بچہ کبھی ایک مرد کے ہاں پیدا ہوگا، اس کا آج حق اس مرد پر یہ ہے کہ یہ بندہ نکاح کے لیے انتخاب کرے تو ایک نیک خاتون کا انتخاب کرے۔ ایک بات یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ زوجین کے تعلق کی دعائیں بیان نہیں ہوتی ہمارے، کیا دعائیں بتائیں گی؟ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ ہم دونوں کو، زوجین، اچھا جب لوگوں کو بیان کرتا ہے، اچھا اس ٹائم پہ دعائیں بھی مانگنی چاہیے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بھائی نکاح کے ذریعے تم حلال ہوئے ہو، حلال کام میں تو اللہ کا نام آئے گا، اور اس موقع کی دعائیں بھی رسول اللہ نے سکھائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم دونوں کو، یعنی شوہر بیوی، ہم دونوں کو بھی شیطان سے بچا، اور جو رزق تو ہمیں عطا فرمائے اس کو بھی شیطان سے بچا۔ رزق کسے کہا جا رہا ہے یہاں؟ اولاد کو۔ اب کس تعلق کے موقع میں کب کبھی جا کے حمل ٹھہرے گئے خاتون کو، یہ تو پتہ نہیں، لیکن ہر تعلق کے موقع پر یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اچھا، اللہ نے بچہ یا بچی جو بھی عطا فرما دیا، کان میں اذان ہے، یہ کیا ہے؟ توحید کی دعوت ہے، رسالت کی دعوت ہے، حی علی الفلاح آخرت کی دعوت ہے، عمل میں حی علی الصلاح نماز کی بات آ رہی ہے، اللہ کی بڑائی کی بات آ رہی ہے۔ یہ پورے دین کا ایک خلاصہ ہے تعلیمات کا، جو اذان پیدا کے ہوتے ذریعے ہی پیدا ہوتے اس کے کان میں ڈالا جا رہا ہے۔ ٹھیک، بچہ تمہارا پہلا اس کی زبان پر کیا لفظ آئے یا کیا کلمہ آئے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اس سے پہلے اگر وہ اماں اماں اور ابا ابا کہتا ہے تو اللہ اللہ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ ایک صاحب انڈیا میں، بلکہ انڈیا ہی میں وہ لیکچر دے رہے تھے، ٹاپک تھا تربیت اولاد، سامنے حضرات تھے، پردے میں خواتین تھیں، کا موضوع ہے تربیت اولاد، مگر انشاءاللہ اولاد کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، ماں باپ کے بارے میں بات ہوگی۔ اولاد، ہماری اولاد جرمن نہیں بولتی، پرشین نہیں بولتی، فرینچ نہیں بولتی، وہ اردو بولتی، بعض گھرانوں میں انگریزی بولتی، کیونکہ وہ ماں باپ کو اردو اور انگریزی بولتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ صحیح۔ اگر میں اس اسٹائل میں ہر وقت لگا رہوں گا نا اس کے اوپر، تو میرا 2 سال کا بچہ بھی یہی اسٹائل مار رہا ہوگا۔ اگر میں خدا نہ خواستہ گانے گنگنا رہا ہوں گا تو یہی ٹرانسمٹ ہو رہا ہوگا 95%۔ اور اگر میری زبان پر قرآن بھی ہوگا، میری زبان پر اچھے کلمات بھی ہوں گے، میں گھر میں بھی نماز، مرد کی بات کروں، فرض مسجد میں ادا کرے، جب گھر پر ہو تو نوافل گھر میں ادا کرے، سنت گھر پہ، اولاد جو ہے اس کو فالو کر رہی ہوگی، تو ہم خود باعمل بن کر اپنی اولاد کی تربیت کریں گے۔ اب اگلی بات ہے کہ بڑا دلچسپ سوال ہے، کس عمر سے قرآن و حدیث کی تعلیم شروع کی جائے؟ تو میں نے تو شروع کیا جناب وہ نکاح کے بیفور دی کریشن، ایگزیکٹلی۔ تو اس اعتبار سے البتہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلا کلمہ تمہارے بچے کی زبان پر ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ ہاں، حضور نے، سیدنا علی نے یہ بھی فرمایا کہ 7 سال تک اپنے بچوں کے ساتھ کھیلو۔ کھیلنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے بچوں کو ٹائم دو۔ آج تم نے بچوں کو آؤٹ سورس کر دیا، ادھر اسکول ادھر ٹیوشن، اور رہ گیا تھوڑا بہت نہیں اس سے پہلے ڈے کیئر اور پری برتھ ایڈمیشنز ہو رہے ہیں آصف صاحب، اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، ابھی بچہ دنیا میں نہیں ہے، لائن لگی ہوئی، تو پہلے سے اس کو ہم نے آؤٹ سورس کر دیا ہے۔ تو سیدنا علی فرماتے 7 سال تک تو بچے کے ساتھ کھیلو۔ اچھا، سمجھ آتی ہے بات، حضور نے نماز کی ترغیب دینے کو کب کہا؟ 7 سال کے اندر، اور 7 سال میں بھی ترغیب ہے۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ وہ ماں کا جو اس کو لمس ملتا ہے، آج تو محروم ہو گیا نا بچہ ماں سے بھی، تو وہ ماں باپ ٹائم بھی دیں، خاص طور پر ماں کا رول بہت زیادہ اس کے اندر، اور دودھ پلانے کی مدت کے دوران بڑا قیمتی رول ہے اس کا، اور اس دوران اگر وہ بولنے کے قابل ہوتا ہے تو وہ اور کچھ بھی بولے، مگر اللہ بھی بولے، وہ کچھ اور بھی بولے، بسم اللہ بھی بولے، وہ کچھ اور بھی بولے، اس کی زبان پر کوئی خیر کے کلمات بھی آئیں، یہاں سے اس کی تعلیم کا عمل شروع
ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر پراپر فارمل تعلیم کا معاملہ ہے. بس تحدیث نعمت کے طور پر ہم تو اپنے تنظیم اسلامی کے رفقاء اور ساتھیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے گھروں میں, اس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں گھریلو اسرہ, اسرہ عربی میں خاندان کو کہتے ہیں. ایک ہمارے یہاں تنظیمی نظم کے اندر باقاعدہ ویکلی بیسس پر تنظیم کے ساتھی جن کو ہم رفقاء کہتے ہیں, قرآن کا درس, حدیث کا درس, دیگر کچھ مسائل کا بیان, فکری باتیں, تربیت کی باتیں, دعاؤں کا اہتمام اینڈ سو آن, سیکھنے کا عمل. ایک ہم کہتے ہیں گھر والوں کو لے کر بیٹھو, چھوٹے بچے تو ان کے مطابق اس کو لے کر چلنے کی کوشش کریں, تلاوت سن لیں, قاعدہ سن لیں, حمد سن لیں, نعت سن لیں, تھوڑا کچھ پڑھنے کے قابل ہو جائیں تو اس سے کوئی کتاب پڑھوا لیں, ڈاکٹر صاحب کا بیان القرآن پڑھوا لیں, کوئی حدیث کی شرح پڑھوا لیں, کوئی سیرت کی کتاب پڑھوا لیں. یہ وہ چیز ہے کہ جو باہر کے پریشرز ہیں ان کو تھوڑا سا ڈیفینڈ کرنے میں سپورٹ گھر سے ملے گی انشاءاللہ تعالی. اس میں جو میں چیزیں ایڈ کروں, جو کہ میں آپ جب گفتگو کر رہے تھے کہ دیکھیے یہ تو ہے کرنے والے کام جو کہ ہم پازیٹیو کام کریں. جی, گھر میں ایک سانپ گھسا ہوا جس کو آپ کیبل کہتے ہیں. جی, اور اب وائرلیس ہو گیا, اب وہ وائرلیس بھی ہو گیا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا. وہ اگر گھر میں چل رہا ہو 24 گھنٹے, اور ہم نوٹ بھی کرتے ہیں کہ جب ٹی وی آن ہوتا ہے تو بچہ ماں کی طرف دیکھنا چھوڑ کے ٹی وی کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے. جی, ہم یہ سب کچھ بھی کر رہے ہوں, اگر گھر میں ہم نے اگر حفاظتی انتظامات یہ نہیں کیے ہوئے, گھر میں اگر گانے, فلمیں, موسیقی اور اسکینڈلز کے اوپر پروگرام, جی, اور کارٹون کے نام پر کیا کچھ کارٹون کا وہ چل رہا ہو, تو ابھی ہمیں یونیورسٹیوں کی سیکولرزم کو چھوڑ کر یہ گھر میں سیکولرزم آ رہا ہے, جی, اس پر کبھی ہم توجہ کریں. اور ہم جو ہے وہ یعنی کہ اس پہ ہمیں سمجھتے ہیں یہ تو لگتا ہے معمول کا ایک, یہ تو گھر کا ایک لازمی جزو ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں. میں اور ڈاکٹر ذاکر نائک ہم اسلامک اسکول کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ہم پاکستان میں اسکول کھولنا چاہ رہے تھے. یہ بات ہے آج سے کوئی 7-8 سال پہلے کی. تو ذاکر بھائی نے نا مجھے ایک پیج دکھایا, اس پہ 10 شرائط تھی. ان 10 شرائط میں انہوں نے کہا کہ یہ ہم بچے کو اسکول میں داخلہ دینے سے پہلے اس کے والدین کو نا اس پر ہم سائن کرواتے ہیں, ان کی یعنی کہ ان سے حلف لیتے ہیں اور اس پہ سائن کرتے ہیں. اس کے اندر پہلا تھا کہ میں اپنے گھر سے کیبل نکالوں گا. میں نے کہا ذاکر بھائی پاکستانی مرد کی یہ جرت نہیں ہے کہ گھر سے کیبل نکال سکے. پاکستان میں اگر آپ کو اسکول قائم کرنا ہے نا تو آپ کا یہ ایک نمبر نقطہ تو گیا. آپ کو اس شرط کو نکالنا پڑے گا, اس شرط کو نکالیں گے, کیبل نکالیں گے. اور اگر آپ کیبل نکالیں گے تو گھر والے آپ کو باہر نکالیں گے. یہ اللہ ماشاءاللہ یہ حالات ہو چکے ہیں. جی. نمبر 2 چیز جو ہے وہ موبائل اور اس کے اوپر جو گھر میں ہر وقت چل رہا ہے. تو ہم جتنی بھی دیکھیں, ایک بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ ہم ایک پازیٹیولی تربیت کریں تھے, لیکن اسی طرح ہم ان چیزوں سے بھی ایک اوائڈ کروانے کا سبب پیدا کریں کہ میرے ہوتے ہوئے, میرے جب تک گھر میں میری حکومت ہے مرد کی, میرے گھر میں کوئی ایسے اپرچونٹی نہ آئے جس سے کہ برائی دیکھنے یا سیکھنے کا موقع ملے. آپ کی بات بلند ہوتی, اس کو 2 باتوں سے میں تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیتا ہوں, یا سپورٹ میں بات آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ڈوز بھی دیے اور اللہ تعالیٰ نے ڈونٹس بھی دیے. کرنے کے کام بھی بتائیں اور نہ کرنے والے کام بھی بتائیں, یہ پیکج پورا سامنے رہے. دوسری بات یہ کہ جس طرح ہمارے جسم کو مینٹین رکھنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے, اسی طرح پرہیز کی ضرورت بھی ہے. جی, بہت اچھی غذا تو میں لے رہا ہوں, لیکن ساتھ کوئی تمباکو بھی استعمال کر رہا ہے, کوئی سگریٹ بھی استعمال کر رہا ہے, کوئی خدا نہ خواستہ نشے کی کس قدر چیزیں آ گئیں. آئس کی بات تو پرانی ہو گئی نا. تو کتنی اچھی حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق غذا میں لے رہا ہوں, اگر یہ منشیات سے اور اس طرح کی چیزوں سے میں پرہیز نہیں کر رہا تو میرا جسم کیسے مینٹین رہے گا. تو اگر ہم چاہتے کہ ہمارے بچوں کا, ہمارا بھی اور ہمارے بچوں کا بھی عقیدہ, ایمان محفوظ رہے, تو جہاں پازیٹیولی کرنے والے کاموں میں آگے بڑھنا ہے اگریسولی, وہیں جن کاموں سے شریعت منع کرتی ہے, اور یہ تباہ کر رہے ہیں نا آج. جی, یہ تباہ کر رہے ہیں ہمیں. مطلب اللہ تعالیٰ معاف رکھے, اب تو کہنا پڑتا ہے بھائی بچے گھر میں نہیں مل رہا, 3-4 کمروں کا گھر ہو, بچے نہیں مل رہے, کہتے وائی فائی بند کر دو, سارے آ جائیں گے, سارے آ جائیں گے, اور راؤٹر کے پاس بیٹھ جاؤ, اور راؤٹر کے پاس بیٹھ, کیونکہ وہیں آن کرنے آئے, وہیں پہ آن کرنے آئے. اس کا مطلب کونے میں کیا کر رہے ہیں, غور کرنے کی بات ہے نا. بالکل آپ کی بات بلند ہوتی ہے کہ کرنے والے کاموں پر بھی ایگریسولی آگے بڑھنے, اور جن کاموں سے بچانا اس سے بھی بچنا ضروری. اللہ ہم سب کی, ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرمائے. آمین آمین.